یہ تو آپ الحمدللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اگر امام صاحب ٹوپی بھول گئے تو ٹوپی کا ضد تو نہیں ہے کہ ٹوپی اور اس کو الٹا کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ادھر سے پڑھیے ٹو پی، ادھر سے پی کو پہلے کیجیے ٹو کا بعد میں کیجیے تو کیا ہوگا؟ پیٹو۔ تو ٹوپی بھول گئے تو اس کا مطلب پیٹو، کیا آپ اس کو پیٹیں گے؟ کون اسی غلطی کیا ہے؟ کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے ہم کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ٹوپی کا اہتمام کیا ہو۔ ہاں ٹوپی پہننا جائز ہے، سر ڈھانکنا نماز کی زینت ہے، بے شک سر ڈھانکنا چاہیے، یہ افضل ہے کہ آدمی کا سر ڈھکا ہو، لیکن یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہننا اور اس کا انتظام کرنا، یہ ما لم ينزل اللہ بہ من سلطان، اس بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ لہذا کبھی کبھی امام کو سر کھول کر نماز پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی جیسے بخاری والی حدیث سے لوگوں کو بخار آتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ بخاری کا درس شروع کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس 2 کپڑے تھے اور 2 کپڑے میں ایک کپڑے کو کھونٹی میں لٹکا دیا اور ایک کپڑے کو یہاں سے باندھا، بچے کو جس طرح باندھا جاتا ہے نا، گردن سے باندھ کر کے نیچے تک، ایک ہی کپڑا ہے بس، سمجھ گئے نا؟ ایک ہی کپڑے کو اوپر سے نیچے باندھا اور اسی میں نماز پڑھائی، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، 2 کپڑے میں کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہا تم جیسے بیوقوفوں کو بتانے کے لیے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، تو لہذا اگر سر ڈھانکنا ضروری ہوتا تو حضرت جابر جو ہے کسے سر سے ڈھانکتے نا، لیکن گردن سے باندھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر ڈھانکنا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ بے شمار روایتیں آپ کو ملیں گی، صحابہ کرام غریب تھے، اس وقت جو اپنے گردن سے کپڑے کو باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگر ضروری ہوتا تو سر ڈھانک لیتے۔ مرد کے لیے نماز میں موڈھا ڈھانکنا ضروری ہے اور عورت کے لیے سر ڈھانکنا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، آدمی اگر ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا موڈھا ڈھکا ہوا ہو۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہ اس کا سر ڈھکا ہو، موڈھا ڈھکا ہو، موڈھا نیک کیا بولتے ہیں اس کو، شولر، تو یہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ حدیث ہے میرے بھائی، یہ کہاں سر ڈھانکنے کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث بخاری مسلم کی، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ اس بالغ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا سر کھلا ہوا ہو، یعنی اس کا سر ڈھکا ہونا چاہیے، خمار ہونا چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے، اس کا سر ڈھکا ہو، بغیر سر ڈھانکے عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر سر ڈھانکنا ضروری ہے امام صاحب کا تو امام صاحب کو امام ہی بنا دیا آپ نے، امام ہے، مرد تھوڑی، مرد ہے، عورت کیسے ہو گیا؟ کیا آپ اس کے اوپر عورت کا حکم نافذ کریں گے؟ اگر امام صاحب سر کھول کے نماز پڑھا تو آپ چیخ و پکار کیا، اس سے زیادہ ضروری ہے داڑھی واجب ہے، اشر من سنن المرسلین ہے، حدیث مسلم سے 10 سنتیں جس پر تمام نبیوں نے عمل کیا ہے، تمام رسولوں نے عمل کیا ہے، داڑھی رکھنا۔ تو داڑھی کے بارے میں اتنی پابندی نہیں کرتے، ٹوپی کے بارے میں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض مسجدوں میں تاڑ کی ٹوپیاں یا اس سے گندی ٹوپیاں رکھی رہتی تھی کہ جب نماز میں آیا تو پہن لیا، اس کے بعد نکال دیا، نہ معلوم 10 سال پہلے دھولا گیا کہ 1 سال پہلے دھولا گیا، نماز کے وقت پہنا جاتا ہے، اس کے بعد نکال دیتا ہے۔ تو ایسا کیجیے کہ جس طرح بعض عرب ممالک میں، عراق وغیرہ میں، کسی علاقے میں اس زمانے میں تھا، ابھی بھی ہوگا، کہ امام آتا تو نماز کے لیے داڑھی لگا لیتا، امام آتا تو نماز کے لیے کیا کرتا؟ داڑھی لگا لیتا، اور نماز پڑھ لیتا تو داڑھی نکال کے چھوڑ دیتا۔ تو اب ٹوپی بھی رکھیے تو ٹوپی کے ساتھ ساتھ آپ داڑھی بھی رکھیے، تاکہ نماز کے وقت جتنے داڑھی لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے وہ داڑھی لگا لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد داڑھی جو وہاں پھینک دیں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ تو داڑھی کی اتنی تائید ہے تو اس کی فکر نہیں ہے، اور ٹوپی پر محنت کر رہے ہو بھائی، ٹوپی کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، سر ڈھانک کے نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹوپی کے ساتھ نماز نہیں پڑھا تو اس کی نماز پہ اثر پڑے گا۔ صحابہ کرام یہاں سے بات کی کیوں نماز پڑھتے تھے جی؟ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اس طرح کا اعلان نہیں ہوتا تھا کہ سارے صحابہ اپنے سر ڈھانک کے نماز پڑھے، اکثر کو میسر ہی نہیں تھا۔ لہذا امام صاحب کو چاہیے کہ کبھی کبھی سر کھول کر نماز پڑھیں، جس طرح حضرت جابر نے سر کھول کے نماز پڑھی، بخاری کی حدیث، لوگوں کے بتانے کے لیے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے اور ایک کپڑے میں بھی پڑھے تو سر کا ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، تو تاکہ لوگوں کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ سر ڈھانکنا کیا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.